بول سکتے ہیں سبحان اللہ؟ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے انس، انس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لبکنے کا نام، لبکنے کا نام کے بیٹے نوح۔ ٹھیک ہے نا؟ بولیں سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے انس، انس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لبکنے کا نام، لبکنے کا نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلات، زلات کے بیٹے شالق، شالق کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے شارو، شارو کے بیٹے ناخر، ناخر کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عدود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے موعد، موعد کے بیٹے ندار، ندار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم گئے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب گئے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ گئے، اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حوصلہ، بستے اعلیٰ حضرت، بستے بستے کریا کریا، علم کریا، فیض کریا، بال بنے مہمان کعبہ، حضرت علامہ مفتی حماد حسین قبلہ، خواجہ ہندوستان، مومن اللہ سنی مسلمان، نعرہ حیدری۔ مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ، از بہر خدا امداد کن یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن، مدد کن، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری یمنہ رہے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو، کوشش کریں سارے لوگ اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بچوں سے گزارش ہے کہ بچے خاموش رہیں بیٹا۔ آپریٹر صاحب یہ سیٹی جو آ رہی ہے نا، آپ تھوڑا سا مائک کا منہ گھما لیں، شاید آپ بچے خاموش ہو جائیں بیٹا۔ بہت اچھے بچے۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں مومن پورہ کے تمام زندہ دل نوجوانوں کو، جنہوں نے یہ خوبصورت محفل بڑی محنت اور کوششوں سے سجا کر اس مقام تک پہنچائی کہ ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ مولا کریم تمام اراکین کمیٹی، بانیان جلسہ اور حضور کے تمام دیوانوں کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مولا کریم سرکار بغداد کے صدقے میں اس محفل کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ ابھی آپ نے
مداح خیر الانام شاعر اہل سنت جناب حسیب الرحمان صاحب، ان سے حضور کی نعت کے اشعار بھی سنے اور منقبت کے اشعار بھی سنے۔ ان سے پہلے خطیب الہند حضرت علامہ مولانا عمران رضا صاحب قبلہ سے بڑی خوبصورت گفتگو سنی۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر خدمت ہوں۔ کوشش میری آپ سے بس اتنی ہے کہ جتنی دیر سنے محبت کے ساتھ سنے۔ میرا آپ سے یہ کوئی وعدہ نہیں ہے کہ میں 1 گھنٹہ ہی گفتگو کروں اور آپ کو لگے کہ ہم آ کے پھنس گئے ہیں۔ کوشش یہ رہے گی کہ جتنی دیر آپ محبت سے سنیں میں اتنی دیر سنانے کی کوشش کروں۔ میں دیکھ رہا ہوں میرے کچھ نوجوان بھائی کیمروں کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر کیمرے ہی دیکھنے آئیں تو انہیں اٹھا کے لے جاؤ، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، بھائی یہ انہیں تھوڑا سا سائیڈ رکھا کرو تاکہ سننے اور سنانے کے بیچ میں دیوار نہ بنا کرے۔ ہر جلسے میں اس بات کو کہا جاتا ہے، تھوڑا توجہ کر لیا کرو، تھوڑا ہمارا بھی خیال رکھا کرو تاکہ سننے سنانے کا ماحول نہ بگڑے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ جو ہمارے بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہ ادھر آ جائیں آگے نا تو محفل اور اچھی ہو سکتی ہے، ورنہ کوئی بات نہیں ہے، میں گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں اور کر کے چلا جاؤں گا۔ بس میں تو یہ چاہتا تھا کہ محفل اتنی اچھی ہو جائے کہ مومن پورا والے آخری سانس تک اس محفل کو یاد رکھتے رہیں۔ یہ آپ کا 3را سالانہ جلسہ ہے۔ تیسرا دوسرا کمیٹی والوں تو نہیں نہ پتا ہے کیا؟ جی دوسرا بتایا جا رہا ہے کہ یہ 2 سالانہ جلسہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب تو صحیح ہے؟ ہاں جی 2 سالانہ ہے، اور خدا کرے کہ یہ صدیوں تک چلتا رہے۔ آمین اللہم آمین کہہ دو۔ ہاں، اور میں پھر مبارکباد پیش کروں گا۔ یقین کریں کہ جب میں بڈھے جلسے میں دیکھتا ہوں تو اتنا دل خوش نہیں ہوتا جتنا بچوں کو دیکھ کے میرا دل خوش ہوتا ہے۔ میرا مزاج تھوڑا سا الگ ہے، ورنہ اکثر لوگ نہ بچوں کو کہتے ہیں ہٹا بھائی ہٹا، یہ نہیں، یہاں سمجھدار بندے بیٹھا ہو۔ سمجھداروں کو سمجھایا تو کیا سمجھایا، مزہ تو تب ہے جب بچوں کو سمجھدار بنا دیا جائے، ہے نا؟ بچے اگر اتنے اچھے ہیں تو صرف بچے بولیں ذرا سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، دیکھو اب تمہاری داڑھی مونچھ نکل آئی، بچوں میں نہیں ہوں، ہے نا؟ میں بچوں سے بول رہا تھا، ابھی صرف بچے بولیں ذرا سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، اب صرف بڑے بولیں ذرا یا رسول اللہ۔ کیا بات ہے، خدا سلامت رکھے، بزرگ لوگ خالی دعائی دے دیں یہی کافی ہے نا؟ تھوڑا سا اس کو اس کا کم رکھیے گا تاکہ میری بات سمجھ میں آئے۔ بہت اچھا آپ کا ساؤنڈ بول رہا ہے، ہاں بس تھوڑا سا کو کم تاکہ بات صاف سمجھ میں آئے۔ میں چند باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں، ہے نا؟ بس ٹھیک رہنے دیجئے گا۔ خیریت ہیں سارے لوگ؟ تھکے تو نہیں ہے نا؟ ابھی نہیں تھکے نا؟ نہیں تھکے نا؟ آپ گھور کے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کم سے کم منہ ایسا کر لو کہ مولوی بیمار نہ ہو۔ صحیح بتا رہا ہوں، 2 طرح کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، ایک یہ کہ ہاتھ پکڑ کے کہے ارے یار کچھ نہیں ہوگا تو آدھا مرض خود ہی ختم ہو جاتا ہے، اور ٹھگ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں نا ٹھگ، وہ کم بیمار کو کہتے ہیں ارے اب لے کے آئے ہو، بھائی کوشش کر کے دیکھتا ہوں، تو جو چلنے والا ہوتا ہے وہ بھی گر جاتا ہے نا؟ غلط ہے میری بات کہ صحیح ہے؟ صحیح ہے نا؟ تو منہ ایسا بنا کے بیٹھو کہ مجھے آپ کا منہ دیکھ کے لگے کہ ابھی 10 بج رہے ہیں، اگر 12 بج گئے نا تو پھر مجھے ڈر لگنے لگے گا۔ کتنے بج رہے ہیں ابھی؟ کتنے بج رہے ہیں؟ نہیں بج تو 12 رہے ہیں، لیکن آپ کے منہ سے نہیں لگنا چاہیے، ہے نا؟ خدا سلامت رکھ کے ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ہاں جی، جنہیں ڈر لگ رہا وہ بالکل نہ بولے، اور ابھی تک ایسا نہیں ہوا کسی نے زور سے سبحان اللہ کہا اور پولیس لے گئی ہو۔ مومن پورا والو، یہ تو بہت مضبوط گاؤں ہے نا؟
مانتے ہیں، حضور کے 4 یاروں کو مانتے ہیں، مصطفیٰ کے سارے وفاداروں کو مانتے ہیں۔ باری سے پاک غور سے مخدوم پاک مخدوم پاک مخدوم پاک صابر پاک غریب نواز اور غوث العظم شہید اعظم رسول اعظم
سوراخ لگیات نظیر و مبین ہے اس لیے تشدد پیدا جانا جگراج کو تاج کرے سر جو ہے مجھ کو شہد اس نے میری سرکار کو قریب سے پڑھ لیا ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تیرے تو بس میں بے تناہی سے ہے ولی حیران ہوں میرے شاہ میں کیا رہنا مدینے والے سے اپنی جان سے زیادہ مدینے والے سے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے رہنا ایک بڑے ذمہ دار ہندوستانی نے پہلے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ مسلم لوگ بچوں کو لا کر کے تختیاں ہاتھ میں دے کے کھڑا کر دیتے ہیں ان کا فیوچر برباد کر رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب آپ جانتے نہیں ہو میرے نبی کا امت سے رشتہ کی کچھ ایسا ہے جب بات حضور کی آتی ہے تو صرف ماسٹر نکل کر کے نہیں آتے صرف ڈاکٹر نکل کے نہیں آتے ہیں صرف چپا دستار والے نکل کر نہیں آتے ہیں صرف بیعت والے نہیں جب بات حضور کی آتی ہے تو چھوٹے چھوٹے نکل کے آ جایا کرتے ہیں اور یہ آج کی تاریخ نہیں ہے بلکہ یہ بدر کی تاریخ رہی ہے جب 313 کی جماعت بن رہی تھی اور سرکار جنگ کا اعلان کر چکے ہیں اپنے دفاع کے لیے جب صحابہ کو اکٹھا کیا جا رہا ہے تو چھوٹے چھوٹے بھائی آ گئے ہیں سرکار ہم بھی جنگ میں جانا چاہتے ہیں ہم بھی جانا چاہتے ہیں میرے نبی نے کہا تھا کیسے جاؤ گے تم تو چھوٹے بچے ہو کہا سرکار ذرا قد تو ناپا جائے میرے سرکار قد ناپ رہے ہیں ایک بچے کا قد مل جاتا ہے وہ کہتا سرکار میرا قد برابر ہے میں جا سکتا ہوں لیکن چھوٹے کا قد نہیں ملا ہے اس نے ایڑیاں اٹھائی ہیں پنچوں کے بل کھڑا ہوا تاکہ جنگ میں جانے کہیں سے جانے کی اجازت دے جائے جب پھر بھی چھوٹا رہ گیا توڑ کے پتھر اٹھا کے لایا پھر پتھر پہ کھڑا ہوا کہا سرکار اب تو کاندھے سے کاندھا مل گیا ہے اب تو جانے کی اجازت دے دیجیے گا سرکار نے کہا بیٹے میں دیکھ رہا ہوں تم پتھر پہ کھڑے ہوئے ہو تب کاندھا برابر ہوا ہے کہا سرکار پتھر چھوٹا ضرور ہو لیکن سامنے والے بڑے سے طاقت میں زیادہ ہو سرکار کشتی کرا دیجیے اگر پیچھ جاؤں گا تو جانے کی اجازت دیجیے سامنے والے کے کان میں کہا تھا یار تیرا کیا چاہتا ہے تو بات ہو گیا ہے ہم اس سے کشتی ہار جا تاکہ مجھے بھی حضور کے نام میں جان دینے کا موقع مل جائے جب بچے نے اتنا کہا ہے اس کو جنگ میں جانے کا بہانہ ملا تاریخ گواہ ہے تلوار چل رہی تھی خدا کی قسم 313 کی جماعت نے کافروں کو مارا تھا چھوٹے چھوٹے بچوں نے کفر کو مارا تھا بڑے بڑوں نے جہالت کو مارا تھا ان چھوٹے چھوٹوں نے ابو جہل کو مار گرایا مکین و مکان
زمین و زماں مکین و مکان چنین و چنا بنے دو جہاں دہن میں زباں بدن میں ہے جاں ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہیں گے ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرا جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں والے غسل بران گزار
میرا مدینے والا آ گیا. یہ کہہ کے بچے دوڑ جائیں گے میرا مدینے والا آ گیا. صحابہ کے بچوں کو جب کلائیں تجھے پتا چل جائے گا میرے حضور کا دل کیسا ہے. جب یہ بات بچے نے سنی ہے اگلے دن کا انتظار کرنے لگ جاتا ہے. جب اگلے دن آئے ہیں سرکار بچے کھیل رہے ہیں, بچوں کو کھیلتے ہوئے سرکار نے دیکھا ہے. بچوں نے آقا کو آتے ہوئے دیکھا, دوڑ لگاتی ہے. پھر کہتے ہوئے جا رہے ہیں میرا مدینے والا آ گیا ہے, میرا مدینے والا آ گیا ہے. جب سارے لوگ بھاگے ہیں, تاریخ گواہ ہے, وہ بچہ ٹھہر جاتا ہے. صحابہ کے بچوں نے دیکھا, دیکھ کر کے اشارہ کیا, آتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا یار میں دشمن کا بیٹا, وہ ہمارے قبیلے کے دشمن ہے, ہمارا قبیلہ ان سے نفرت کرتا ہے. ایک نے اشارہ کر کے کہا آنا, جو ہوگا دیکھا جائے گا. جیسے اتنا کہا ہے, خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے, جب صحابہ کے بچے دوڑتے ہیں سرکار کھڑے کھڑے دعائیں دے دیتے ہیں. لیکن آج جب یہودی کا بچہ دوڑا ہے اور اس نے بھی کہا تھا وہ میرا دیکھو مدینے والا آ گیا ہے, مدینے والا آ گیا ہے. اب سرکار نے کھڑے کھڑے پیار نہیں کیا ہے, بلکہ آپ نے اپنے قدم زمین پہ رکھے ہیں گھٹنے اور بازو پھیلا دیے ہیں. بچہ آ کر کے سرکار کے سینے سے لگ جاتا ہے. آقا نے دشمن کے بیٹے کو اس طرح سے پیار کرنا شروع کیا ہے کہ وہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے. جب ہٹا ہے پوچھا بچوں نے بتا مجھے کیسا لگا؟ اس نے کہا پیدا کرنے والے رب کی قسم جب سینے سے لگا تھا تو ماں کے کلیجے سے زیادہ ٹھنڈک مل رہی تھی, باپ کی شفقت سے زیادہ شفقت تھی. بچی نہیں چاہتا تھا, جو بچے نے کہا تھا زلف دیکھی ہے